اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ساتھیوں کو، ذمہ داروں کو، تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 23 مارچ کا عظیم الشان جلسہ، جو کہ ایک ورکرز کنونشن تھا، آپ لوگوں کی محنتوں سے یہ بڑے اس حالیہ دور کے بڑے جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے اتنی بڑی تعداد میں اس میں شرکت کر کے آپ لوگوں کی محنت سے یہ سب کچھ ہو پایا۔ آپ کو اس شاندار کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھیوں، میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں اور ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا چلا جائے، اور وہ یہ کہ ہر حال میں انشاءاللہ تعالی کامیابی پاک سرزمین پارٹی کا مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہر حال میں کامیابی پاک سرزمین پارٹی کا مقدر بنے گی۔ ہم جن دو راہوں سے اونچ نیچ سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں امتحانات سے گزار کر ہمیں ذمہ داری دینا چاہتا ہے، کام لینا چاہتا ہے، تاکہ جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہو تو آپ اس کامیابی کو اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اور صحیح راستے میں انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کامیابی سے اپنی دنیا بھی خراب کریں اور اپنی آخرت بھی خراب کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان امتحانات سے ہمیں آپ کو گزار رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پاک سرزمین پارٹی 25 جولائی کے الیکشن کے وقت جو اس کی مضبوطی تھی، آج اس سے سینکڑوں گنا زیادہ مضبوط ہے۔ اس کو کسی کو اس والی بات پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ مضبوط ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس الیکشن کی ہار کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اور ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا، وقت اور حالات نے 8 مہینوں میں تمام سازشوں کو ناکام کر دیا ہے، اور آج اگرچہ کہ ہمارے پاس جیتی ہوئی کوئی سیٹ بھی نہیں ہے، کوئی کونسلر نہیں ہے، کوئی ایم پی اے نہیں ہے، کوئی یو سی چیئرمین نہیں ہے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، لیکن آج جن کے پاس یہ تمام عہدے ہیں، وہ سارے عہدوں والے آپ سے خوف زدہ ہیں۔ جن کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے خوف زدہ ہیں اور بری طرح خوف زدہ ہیں، اور طرح طرح کی سازشوں میں آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی پچھلے 25 جولائی کے 23 مارچ کی جواب کے بعد اب تک سناٹا ہے، بالکل کوئی آواز نہیں ہے، ایسا لگتا ہے سانپ سونگ گئے سب لوگوں کو۔ میرے ساتھیوں، یہ جو پچھلے مہینوں آپ نے گلی گلی، دروازے دروازے، بازار بازار جا کر آپ نے جو لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہے، لوگوں سے اپنی بات کی ہے، پارٹی کا پیغام، نظریہ پہنچایا ہے، اس کی بات سنی ہے اور اس کا جواب دیا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ 25 جولائی کو اتنا کیلکولیٹڈ کام ہوا ہے، 6 ڈسٹرکٹس میں اتنا کیلکولیٹڈ کام ہوا، تمام شعبوں نے اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر، ساتھیوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سالہ سال گزارے ہیں آرگنائزیشنل کاموں میں، ان تمام حالات میں یہ والی ایکیوریسی میں نے پچھلے 30 سالوں میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھی کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ تمام چیزوں کی کیلکولیشن تھی۔ ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے تھے، ہمارے پاس ایگزیکٹ تمام نمبرز تھے کہ کہاں پہ کیا پوزیشن ہے، ایگزیکٹ نمبر، گنے ہوئے نمبر تھے۔ اس کو کہتے ہیں تنظیم، اور اس کو کہتے ہیں کسی آرگنائزیشن کا کام۔ میں اس بات کو دہرا اس لیے رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ راستہ مل جائے
تو سفر سلو ہو یا تیز ہو منزل مل جاتی ہے. ہم آج آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے جس رستے پہ جس طریقے کار پہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں یہی رستہ ہے, ہمیں رستہ مل گیا ہے اور اسی پہ چل کر ہمیں منزل ملے گی. اب اس کام کو میں رد و بدل نہ ہو, اس کام کو اور بڑھانا ہے, اس طریقے کار کو اور بڑھانا ہے. اس طریقے کار میں جتنی ہم محنت ڈالیں گے, جتنا اس کو بڑھائیں گے, ہم منزل سے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو اس بات کو ریپیٹ کرنے کا, بتانے کا مقصد آپ تمام ساتھیوں کو یہ ہے کہ یہ جو پچھلے چند ماہ سے آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہے, یہی طریقہ کار رزلٹ آپ کو دے گا اور یہی طریقہ کار رزلٹ دے رہا ہے. یہی طریقہ کار آپ کو رزلٹ دے رہا ہے. تو اس کو ہی ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے, تیز کرنا ہے اس کام کو. پی ایس پی کے تمام ذمہ داروں اور کارکنوں, آج یہ صوبہ سندھ اور پاکستان کے حالات جس نہج پہ چلے گئے ہیں, جس ڈگر پہ چلے گئے ہیں, جس جگہ پہنچ گئے ہیں, وہاں پر بہت شدت سے ضرورت ہے کسی تبدیلی کی. تبدیلی وہ جو بالکل حقیقی معنوں میں عوام کی گراس روٹ لیول کی پرابلمز کا ادراک بھی ہو اور اس کا سولوشن بھی ہو. صرف تبدیلی کا نعرہ نہ ہو. 8 مہینوں میں الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک 110% مہنگائی بڑھ چکی ہے کلی تمام چیزوں پہ. کہیں پر 185% بڑھی ہے, 145% بڑھی ہے, لیکن پورا ایوریج جو مہنگائی بڑھی ہے وہ 110% بڑھ گئی ہے. جس کا گھر پچھلے مہینے تک, یہ ہمارے اعظم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پچھلا لیکچر تھا, آپ لوگوں کو 15 دن پہلے اگر یاد ہو, جو باتیں انہوں نے کی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے, 15 دنوں میں وہ سب کچھ ہو گیا. ابھی پرسوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے, فائنینشیل رپورٹ آئی ہے. وہ ساری باتیں جو اعظم بھائی نے اپنے فائنینشیل لیکچر میں کی تھی, وہ سب کے سب جو ہے وہ انہوں نے ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے کہ ان کا لیکچر چھاپ دیا ہے پورا. اور آپ تمام لوگوں کو بہت زیادہ اب وائبرنٹ ہونا پڑے گا, بہت زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. اردو میں اگر کہیں تو بہت زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. ہر گھنٹے کے ساتھ سچویشن چینج ہو رہی ہے, ہر دن کے ساتھ حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. ہمیں آج کے حالات ایسے ہیں کہ جس کا گھر پچھلے ماہ تک 10,000 روپے میں چل رہا تھا, اب اگلے مہینے سے 21,000 روپے میں چلے گا. یہ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ پرسنٹیج اپنی طرف سے بنائی ہی نہیں ہے. یہ ایک عام آدمی کو جو بات سمجھ میں آئے, ساری کیلکولیشنوں کو ایک طرف رکھ کر کے کیلکولیشنز, اس کا جو نٹ شیل ہے وہ یہ ہے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ جس کا گھر پچھلے مہینے تک 10,000 روپے میں چل رہا تھا, اب وہ 21,000 روپے میں چلے گا. بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, آٹے دال چاول چینی مہنگے ہو گئے, دوائیں مہنگی ہو گئی, دودھ مہنگا, سب چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اوور آل 10,000 میں چلنے والا گھر اب 21,000 روپے میں چلے گا. 1 روپے بھی نئی آمدنی تو بڑھائی نہیں ہے. تو 10,000 جس کے پاس تھے وہ 21,000 روپے کہاں سے لے کر آئے؟ 10 دن میں 15 دن میں اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے. لوگ قرض مانگیں گے, ادھار مانگیں گے, مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. اور یہ 1-2 گھر کی کہانی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی کہانی ہوگی اور بے چینی پھیلے گی. اچھا بھائی, کیا آج کا دن ہی صرف برا ہے کہ چلو بھائی ہم ابھی یہ اگلے 2-3-4 ماہ جو ہے ہم گزار لیں, مشکل ٹائم ہے, آج ہم جو کر رہے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر یہ ہو 6 مہینے بعد کی اچھی امید ہو, بھائی آج حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس کے اوپر اگلے 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے.
تو چلو صبر کر لیتے ہیں, 6 مہینے کا کوئی بندوبست کر لیتے ہیں. آج جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس سے اگلے 2 سالوں تک جو ہے وہ حالات اور خراب ہونے ہیں, اس سے زیادہ خراب ہونے ہیں اگلے 2 سالوں تک, تو کنفرم خراب ہونے حالات. تو جو آج حالات ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے. جتنے خراب آج ہیں کل حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. آج کا عمل بتا رہا ہے کل کے حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. جتنا ابھی یہ شور ہوا چائنا سے پیسے آ گئے, سعودی عرب سے پیسے آ گئے, یو ای سے پیسے آ گئے, اگلے 2 مہینے کے بعد اس میں سے $6.5 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں جانے والا ہے. ٹوٹل پاکستان کے پاس اس وقت $14 ارب ہیں ٹوٹل, اس میں سے $6.5 ارب چلا جائے گا. تو آپ بیک ٹو زیرو ہو جائیں گے سارے. جو پیسہ آیا وہ تو سود کی مد میں جا رہا ہے. پھر گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ایف بی آر کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوکل بزنس بالکل زیرو ہو گیا ہے, بالکل زیرو ہو گیا ہے. کوئی اپنا کام نہیں کر رہا. دبئی میں ایکچوئل آپ کو ساری آپ پاک سے زمین پارٹی کے کارکنان ہیں, آپ کو بڑا انلائٹن ہونا ہے, آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک عام آدمی سے زیادہ انلائٹنڈ ہونا ہے, ایک عام آدمی سے زیادہ نالجبل ہونا ہے. اب سے 6 مہینے پہلے تک دبئی کی پراپرٹیز ڈاؤن جا رہی تھی. دبئی میں کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ اپنے بزنسز بند کر رہے تھے. پراپرٹیز کی قیمت نیچے آ گئی تھی, ساری کرائے بالکل نیچے آ گئے تھے. ابھی پچھلے 2-3 مہینوں سے دبئی کی پراپرٹی پھر اٹھ گئی ہے. دبئی میں مکی مارکیٹ پھر اٹھ گئی ہے بہت زیادہ, اور مسلسل اوپر جا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے معلوم کیا گیا, ریسرچ کیا اکانومسٹ نے, پتہ چلایا کہ پاکستان میں سب لوگ اپنے بزنسز سے پیسہ روک کر نکال کر جا کے دبئی میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. دوبارہ ایک دم سے دبئی کی مارکیٹ اٹھ گئی. یہاں پہ جو کاروبار کر رہے تھے, انڈسٹریز چلا رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, ایکسپینشن کر رہے تھے, ایک دم سے روک لیا. سارا کیش نکال کے دوبارہ دبئی میں سیف انویسٹمنٹ ہے, دوبارہ دبئی میں پراپرٹیز میں پیسے لگانا شروع کی. تو اس پیسے نکالنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس پیسے نکالنے کا مقصد ہے کہ فوراً جو ہے وہ پھر یہاں پر انفلیشن ہوگی, یہاں پر ان ایمپلائمنٹ ہوگی, یہاں پر جاب ایسے لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی آئی ایم ایف نے رپورٹ جمع کرائی ہے, اپنی انالیسس جمع کرائی ہے کہ پاکستان میں اگلے 4 ماہ سے 5 ماہ کے اندر 400 سے زائد انڈسٹریز بند ہونے جا رہی ہیں. 400 سے زائد مزید انڈسٹریز بند ہونے جا رہی ہیں. نمبر اس سے زیادہ ہے لیکن یہ کنفرم بند ہو رہی ہیں. اور اگلے 4 سے 5 ماہ میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اگلے 6 ماہ میں انہوں نے کہا ہے کہ 50 لاکھ لوگ اور جو کہ غریب نہیں تھے وہ غربت کی سطح سے اور نیچے چلے جائیں گے. یہ پاکستان کا نقشہ ہے اس وقت. ابھی اتنی بڑی تعداد میں جاہل بغیر تعلیم کے اس ملک میں لوگ بڑے ہو رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. ان جاہل بڑے ہونے والے پلنے والے لوگ ہی اس ملک کی تباہی بربادی کے لیے کافی ہیں. 2.5 کروڑ بچے اس ملک میں اس وقت جن کو اسکولوں میں ہونا تھا وہ اسکولوں میں نہیں ہیں. 2.5 کروڑ ملک کی آبادی کا آلموسٹ 10%. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک کی 60% آبادی اس وقت جو ہے وہ یوتھ پہ ہے, نوجوانوں پہ ہے. اور نوجوان دو دھاری تلوار ہے, ڈبل ایج سورڈ کہتے ہیں جسے آپ 2 دھاری تلوار. اگر تو آپ نے اس کو اکوپ کر دیا زمانے کے حساب سے تو یہی ملک کے لیے ایسٹ بن جاتا ہے, اور اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو اس راستے پہ چینلائز نہیں کر سکے تو پھر یہی اس ملک کے لیے لائبلٹی بنے گا. کیا کرے گا 2.5 کروڑ بچہ جب بڑا ہوگا, پیٹ اس کے ساتھ جڑا ہے تو اس کو بھوک لگے گی روٹی کھانے کے لیے. جب آج MBA کیے ہوئے آدمی کو نوکری نہیں مل رہی, ڈاکٹر کو نوکری نہیں مل رہی, انجینئر کو نوکری نہیں مل رہی, تو جب جاہل بچہ بڑا ہوگا اس کو کون نوکری دے گا؟ اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, اس کو کہاں نوکری ملے گی؟
تو وہ لوگوں کے گلے کیوں نہ کاٹے, وہ موبائل فون کیوں نہ چھینے, اس کو کوئی دہشت گرد اگر لے جائے تو وہ کیوں نہ جائے, اس کو اس ملک کے خلاف خدا نہ خواستہ استعمال اگر کرے تو ملک میں اتنے دہشت گرد خدا نہ خواستہ ہوں گے کہ ہم انہیں گن نہیں پائیں گے, لیکن ان کا قصور نہیں ہوگا. آج کے حکمران اپنی نااہلی سے کل کے دہشت گرد بنا رہے ہیں, کل کے دہشت گرد بنا رہے ہیں. مائنڈ یو, آپ کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم تو ابھی یہاں پر آپس میں بیٹھے ہوئے نا, تو میں کسی حکمراں یا گورنمنٹ کے خلاف پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا ہوں, یہ میں بھی آپ کو, میں کچھ سیاست نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ابھی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. میں نے بہت ڈھونڈی چیز کہ کوئی اچھی چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. تو 2.5 کروڑ بچے بڑے ہو رہے ہیں, اور ابھی پچھلے 10 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ایجوکیشن, سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے. سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جمع کرائی, اس میں کہا ہے کہ 11,850 اسکولوں کو سندھ میں, پرائمری اسکولوں کو بند کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. آگے لکھا ہے ناٹ وائبل, کہ یہ وائبل نہیں ہے, یہ سود مند نہیں ہے, سود مند نہیں ہے. 11,850 اسکول بند کر دیے جائیں. 3 لائن آگے نیچے لکھی ہے کیوں سود مند نہیں ہے, کہ کہیں پر پورے اسکول میں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے, بچے موجود ہیں. ایسے اسکول ہیں کہیں پورے اسکول میں ایک بھی بچہ موجود نہیں, ٹیچر موجود ہے. کہیں پورے اسکول میں نہ پانی ہے, نہ دیوار ہے, نہ واش روم ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہے, زمین ہے, نہ چھت ہے. ناٹ وائبل. ان اسکولوں کے پیسے, ٹیچروں کے پیسے, اسکولوں کے اخراجات پچھلے 30 سالوں سے جا رہے ہیں, پچھلے 30 سالوں سے جا رہے ہیں ان اسکولوں کے پیسے. اور 10 سالوں میں, پچھلے 10 سالوں میں اس صوبائی حکومت نے تعلیم کے ڈپارٹمنٹ کے تحت اس کی مد میں 1,000 ارب روپے خرچ کر دیا, صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. 1,000 ارب. 2017-18 کا اس سال کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے سندھ کا, وہ ہے 204 ارب روپے, 204 ارب. تو 10 سالوں میں 1,000 ارب روپے خرچ کر دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سندھ حکومت کا ریکارڈ کہہ رہا ہے. 1,000 ارب روپے تعلیم پہ خرچ کرنے کے بعد آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سندھ میں 70, 2.5 کروڑ پاکستان میں, سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دنیا میں کسی ملک کی شان و شوکت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی اور اس کی بدحالی جج کرنے کا یونیورسل ایک فارمولا ہے, جو کہ ہمارے ہاں نہیں کرتے اس پہ بات. دنیا جس طرح جج کر, دنیا 2 طرح سے جج کرتی ہے آسان الفاظوں میں. ایک تو اس ملک کے لوگوں کی صحت کیسی ہے اور وہ تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہے. دنیا کی قوموں کو جج کرنے کا یہ 2 پیمانہ ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن. وہ صحت مند ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی قوموں کو جج کرنے کے لیے روڈوں پر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. میٹرو پہ کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. ہتھیار کی خریداری میں کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. دنیا کا یونیورسل طریقہ, اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج میں ہیومن ڈیولپمنٹ. انسانوں کی ڈیولپمنٹ کرنا, انسانوں کو بڑھانا, ان کے اندر یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈال کر ان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے. انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, میٹرو کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ میٹرو ٹھیک بنائے گا, ورنہ 20 ارب روپے کا میٹرو 200 ارب روپے میں بنائے گا یہاں کا انسان. ہاں سمجھو اس والی بات کو. اگر انسان کی ایجوکیشن کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہوتی, معاشرے کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہوتی, تو یہ میٹرو 20 ارب میں بنتا. چونکہ انسانوں کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بھی تو وہ کرپٹ ہوگا, وہ پھر اور اندھوں میں کانا راجا ہوگا, آپ کو وہ ہیومن ریسورسز ملے گی نہیں.
تو وہ انسان اسی میٹرو کو جو 20 ارب روپے میں بننی ہے وہ 200 ارب روپے میں بنائے گا. یہ دنیا اس چیز کو کر کے گزر چکی ہے. تو یہ جو آپ کے یہاں جو میں آپ کو یہ دو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ 1000 ادارے نیب کے بنا لیں، کرپشن ختم نہیں ہوگی. 1000 ادارے نیب کے بنا لیں، وہ نیب کے ادارے بھی جو ہے وہ اس معاشرے کی جہالت کو لے کر جا رہے ہوں گے نا. بھئی معاشرے جاہل ہے. آج میں نے سرکاری ڈپارٹمنٹس چلایا ہے، کوئی ایک اچھی نوٹنگ کرنے والا آدمی اگر ہوتا ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائر نہیں کرتے، اس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے چلے جاتے ہیں. اس کی ایکسٹینشن پہ 20 سالوں سے لوگ ریٹائر ہونے کے بعد ایکسٹینشن پہ کام کر رہے ہیں، کانٹریکٹ پہ. کیا بھائی کہ ایک ہی آدمی پڑھا لکھا ہے، نوٹنگ کرتا ہے اچھی، ریٹائر ہی نہیں ہو رہا. وہ جہاں پر آپ کے پاس کروڑوں کروڑ لوگ ہیں وہاں پر بندہ ریٹائر ایک کوئی آ جاتا ہے. یہ آپ کے یہاں قحط الرجال ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے یہاں ابھی تو میں نے آپ کو جو بات بتائی، وہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہیں. جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے سوچو تو انسان معاف ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ ڈائنامائٹ پہ کھڑے ہیں. ڈائنامائٹ پہ وہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، بارود جب دشمن کی فوجیں جب کہیں سے نکلتی ہیں تو بارودی سرنگیں بچھا کے. افغانستان میں سنتے ہو نا کہ بارودی سرنگ پھٹ گئی. جب یہ رشیا وہاں سے جب افغانستان کو خالی کیا تو جاتے جاتے انہوں نے پورے افغانستان میں بارودی سرنگیں بچھا دی. یہ بیچارے لوگ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کا پیر پڑتا ہے، اڑ جاتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اس کا میپ بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اس میپ کو بھی بالکل، کیونکہ وہ ہار چکے تھے، انہوں نے جاتے جاتے پورے. تو کہیں پہ بھی پیر پڑے تو اگر آپ پتہ چل جائے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ بارودی سرنگ کے اوپر آ گیا ہے اور آپ ہٹائیں گے تو وہ پھٹے گا. تو یہ پورے حالات اگر کوئی سمجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بارودی سرنگ پہ کھڑے ہیں کہ اوپر آ گیا، ہمارا پیر آ گیا ہے. لیکن کیا پاکستان کے حکمرانوں کو اس پر پریشانی ہے؟ ہر کوئی اپنی باری لے کر آگے بنتا چلا جا رہا ہے اور عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر اور مزید بوجھ ڈالتا چلا جا رہا ہے. میرے ساتھیو، ہمارا کام بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے ہمارا کام. ہمارے شب و روز اس کے اندر ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا جو لائف سٹرکچر ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ انصاف کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم اب اس اگلے چند سال، 1 سے 2 سال کم سے کم ہمیں، اور ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ جو سال ہے، یہ والا 2019 والا، یہ سال ہمیں بڑی تندہی کے ساتھ اس کو ڈیووٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ٹائم کو. عام آدمی کو گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کو اس ساری چیزوں کا نہیں پتہ، وہ اس کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ دن بدن اس کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے. لوگ اس کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پاک سرزمین پارٹی کو ان تمام چیزوں پہ، پہلے تو آپ اس تمام چیزوں سے اکوپڈ ہوں، اور پھر ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک عام لوگوں تک اتارنا ہے، پہنچانا ہے. ان تمام چیزوں کا حل ہے. یہ نااہلی سے ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ سب کچھ نااہلی سے ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کا حل ہے. ہم اس کے سولوشنز کی بات کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے ابھی ریسنٹلی، آج کی بات ہے، ہو یہ رہا ہے کہ 25 ارب روپے کا خسارہ ہے. سوئی سدرن کی 2 کمپنیز ہیں، 25 ارب روپے کا خسارہ ہے. خسارہ کیسے ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں کرپشنز ہیں، انلیگل گیس کے کنیکشن دے رکھے ہیں، لیکیجز ہیں، لائن ڈیمیج ہے، یہ تمام اس خسارے میں شامل ہیں. تو کیسے پورا کریں خسارہ؟ تو سمری موو ہو گئی ہے وزیر اعظم کو. 25 ارب جو لوگ آلریڈی بل پے کر رہے ہیں، میں اور آپ، ان کے بلوں میں اب اضافہ کر دیا جائے اور اس سے 25 ارب روپے ریکور کیے جائے. جہاں چوری کی جا رہی ہے اس چوری کو نہیں روک رہے. اس چوری، اس لیکیج، اس نااہلی کو کور کرنے کے لیے جو لوگ آلریڈی بل دے رہے ہیں، میں آلریڈی چوری نہیں کر رہا، 100 روپے کا بل دے رہا ہوں، اب 25 روپے اوپر لگ کر آ جائے گا. یہ 25 روپے اس نااہلی کے جو کوئی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر کر رہا ہے، وہ میں دوں، وہ عام آدمی دے. تو مزید مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے نااہلی کی وجہ سے. آج وزیر اعظم صاحب کراچی آئے،
تاریخ کا انوکھا کارنامہ انجام دیا آج انہوں نے. آج ٹی وی پہ ان کی تقریر سنائی جا رہی تھی. انہوں نے ایک بنے ہوئے باغ کا افتتاح کیا ہے, دوبارہ ری انوگریشن کی انہوں نے. میں جب 2005 میں آیا تو باغ ابن قاسم 130 ایکڑ کی جگہ ہے, 70 ایکڑ کی جگہ وہ انکروچ تھی, اور انکروچ بھی ایسی کہ کوئی کسی ٹھیلے والے نے اس کو نہیں انکروچ کر رکھا تھا. پاکستان کی سب سے پرائم لوکیشن ہے, سمندر پاکستان میں کہیں نہیں ہے, اور سمندر کے آگے کلفٹن اور ڈیفنس کے بیچ کا وہ علاقہ ہے, تو کسی ٹھیلے والے نے تو قبضہ کیا نہیں. ہر دور میں صدر, وزیر اعظم جو لوگ بنتے تھے ان کے آرڈر اور ان کی آشیرواد سے وہ قبضے ہوئے تھے. 5 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ اور اس طرح سے قبضے ہوئے. 70 ایکڑ کی زمین قبضے میں تھی 2005 کے اینڈ میں جب میں آیا ہوں, 6 کی شروعات میں 5 کے اینڈ میں جب میں آیا ہوں 2005 کے اینڈ میں, تو جب ہم انٹر ہوتے تھے وہاں پہ تو باقاعدہ اسٹیٹ فائر مارتے تھے اسٹاف کے اوپر. پاورفل لوگ تھے, پاورفل, اسٹیٹ فائر مارتے تھے باقاعدہ, اور آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے اس علاقے میں. خیر بھائی, ہم نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کیا اس کو چھڑوانے کے لیے. اب فائر مار رہے تھے تو پھول تو لے کر نہیں ہوں گے نا ان کے اوپر پھول برسانے کے لیے. کٹ دا ہول اسٹوری شارٹ کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ایک کر کے بدماشوں کو بھگانا شروع کیا وہاں سے, اور ہم جگہ پہ کام کرتے رہے. اور یہ روزانہ کی بیٹل ہوتی تھی. ابھی پارک بننا تو دور کی بات ہے, ابھی تو یہ جنگ چل رہی ہے پارک کو لینے کے لیے, اور 30 سالوں سے ادھر کوئی جاتا نہیں تھا, 25 سے 30 سالوں تک. بچپن میں ہم جیسا آدمی بچپن میں کبھی گیا ہوگا تو کیا, اس کے بعد 30 سال, بیچ کے 30 سال وہ نوگو ایریا تھا کراچی کا, کوئی بھی نہیں جاتا تھا وہاں پہ. خیر اس کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو ریٹریو کر کے پورے باغ کا قبضہ حاصل کر لیا. بڑی پتہ نہیں کتنی پٹیشنیں لگی میرے خلاف, کتنے مقدمات بنائے گئے میرے اوپر. ہم نے خیر پرواہ نہیں کی, ہم نے وہ باغ حاصل کر لیا, ریٹریو کر لیا. اور 60 کروڑ روپے سے پورے باغ ابن قاسم کو 60 کروڑ روپے کی لاگت سے اس وقت, اور پورے سٹی گورنمنٹ کے پیسے تھے, کسی باہر کی فنڈنگ نہیں تھی, پروونشل گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کی. ہم نے اپنے پیسے تھے, سٹی گورنمنٹ کے اپنے پاکٹ سے وہ پیسے لگا کر 60 کروڑ روپے میں 130 ایکڑ کا وہ پارک اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا پارک بنا. وہ لوگوں کے لیے ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ایک کونسل جنرل بھی آتا تھا, ایمبیسڈر بھی آتا تھا, اور ایک لیاری سے گدا گاڑی کے اوپر 4 بچوں کو لے کر ایک غریب مزدور بھی آتا تھا. دونوں کلاس ایک ہی جگہ وہاں پر تفریح کر رہی. ایسا پارک تھا وہ کہ جہاں پر غریب سے غریب تر آدمی بھی اور امیر سے امیر تر آدمی بھی ایک جگہ پہ ہوتے تھے. پاکستان میں نہیں سمجھتا کوئی اور جگہ ہوگی ایسے. مجبور تھے, امیر لوگ مجبور تھے وہاں پر آنے پہ, اور غریب کے لیے ہم نے سوچی, پہلے یہ بات سوچی کہ یار 10 روپے اس پہ ٹکٹ لگائیں کہ اس کو مینٹین کرنا, اس زمانے کی بات ہے. پھر سوچا جائے کہ یہ غریب بچہ 4-5 بچوں کے ساتھ آئے گا, غریب انسان, وہ میاں بیوی, وہ 4 بچے اگر اس کے ساتھ ہیں تو 60-70 روپے تو اس کے ویسے ہی چلے جائیں گے. 10 سال پہلے کی بات ہے. تو یار اس کو جو ہے وہ ہم اپنی پاکٹ سے اس کی مینٹیننس کرتے ہیں. کیمرے لگائے, گارڈوں کی چوکیاں بنائیں, زبردست مینٹین ہوتا تھا میرے زمانے تک. رات میں خود جاتا تھا کبھی کبھی, جو ہے وہ مجھے سکون چاہیے ہوتا تھا تو میں وہ جو کوٹھاری پریڈ بنا ہوا جو ٹوم بنی ہوئی وہ جگہ, ایسی زبردست ہوا آتی تھی, میں وہاں جا کے بیٹھ کے کافی وافی لے کر میں کسی ٹائم رات کے 2 بجے 3 بجے ہم جا کر بیٹھ کر کافی پی رہے ہوتے تھے وہاں پہ. سکون والی جگہ تھی. ہمارے بعد وہ بھاگ اجڑ گیا, اس دور میں 4 سالہ دور میں اور اجڑ گیا. ابھی اس کو جو ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ یا 32 کروڑ روپے سے اسی باغ کو اس پہ خرچ کر کے آج جو ہے وہ وزیر اعظم کو لے جا کر اس کا افتتاح کرا. اور وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بیچارے کو, وہ شاباشیاں دے رہا ہے, کہہ رہا بہت زبردست شاباشی, تم نے یہ باغ جو ہے وہ لینڈ گریبر کے قبضے سے چھڑوایا. ابھی کون سا لینڈ گریبر, ہاں تو کوئی قبضہ نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ کراچی والوں کو یہ جگہ بنا کے دی. وہ بابا نیت کا کیس بنتا ہے اس کے اوپر کیس بنتا ہے نیت کا کہ بھئی بنے ہوئے باغ پہ تم نے اجاڑ کر اس پہ تو صرف پانی ڈالنے کی ضرورت تھی, 1 ارب 30 کروڑ روپے ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. اس پہ بنا کیا ہے, اس پہ تو پانی ڈال کر پوچھا ووچھا لگانے کی ضرورت تھی. اس کے اوپر وہ باغ تو بنا ہوا ہے اپنی جگہ پہ,
اس سے تو اس کے اجاڑنے کی اس کی باس پرس کرو کہ اجڑا کیسے یہ, اور اجڑا تو پھر 1 ارب 30 کروڑ روپے کیسے لگائے اس کے اوپر, اس کا افتتاح کر رہے ہیں. جنرل مشرف پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے 2007 27 مئی اتفاق سے میں نے چیک کیا تو مجھے وہ انوگریشن کی تصویر بھی مل گئی. 27 فروری 2007 کو پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے اتنا بڑا اجتماع تھا, یہاں کی بزنس کمیونٹی تھی, سب لوگ تھے, اور آج جو لوگ افتتاح کر رہے تھے یہ لوگ بھی موجود تھے. مزے کی بات ہے. اور اس کا گرینڈ اس کا جو ہے وہ افتتاح ہوا, اور اس کے بعد اتنے سالوں تک وہ باغ چلا. آج اس باغ کا دوبارہ افتتاح کیا گیا. اب یہ اچھی بات ہے بری بات ہے, تمہارے مصطفیٰ بھائی کے کام ایسے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کو کام نظر نہیں آ رہا. وہی کام جو ہے وہ لوگوں کے پاس اگر کچھ کرنا بھی ہے تو اسی کام کے اوپر تختی لگا کے جا رہے ہیں, اس کے آگے کام ہی نہیں سوچ رہا کسی کو. جس پارٹی کے 14 MNAs ہیں, 23 MPs ہیں, وہ پارٹی جو ہے وہ کیے ہوئے کام پر ہی تختی لگا کر جا رہی ہے. پھر ایک بہت خطرناک چیز ہو رہی ہے ساتھیوں, اور تم لوگ یہ میڈیا کے ذریعے سنو گے لیکن یہ لوگوں تک لے کر جاؤ اس والی بات کو. 162 ارب روپے کا پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے آج کراچی کے لیے. ٹوٹل فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ٹوٹل فراڈ ہے. 162 روپے بھی نہیں آئیں گے. 162 ارب تو دور کی بات ہے, 162 روپے, اس سے زیادہ فراڈ بوگس کوئی بات ہو نہیں سکتی. ملک کا آئینی نظام, قانونی نظام ایسا ہے کہ ساری تمام تر جو ایگزیکیوشن پاور ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. 28ویں ترمیم کے بعد صوبے کا چیف منسٹر باس ہے صوبے کا, ایک تنخواہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. وزیر اعظم پاکستان صوبہ سندھ میں آ رہا ہے, صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اس کو ریسیو نہیں کر رہا, اس سے مل نہیں رہا ہے. نہ وزیر اعظم اس سے مل رہا ہے, نہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اس سے مل رہا ہے. اس کی کسی میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہا, اس کے کسی وزٹ میں اس کے ساتھ نہیں ہے. تو میں سندھ کا باسی ہونے کے ناطے میں تو مر گیا, سندھ کا آدمی تو مر گیا, فارغ ہو گیا. یہ جتنی بھی باتیں وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں اس میں سے ایک بات کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے, ایک بات نہیں نیچے اتار سکتے, 1 روپے نہیں دے سکتے. ہم یہ امید لگا بیٹھے تھے کہ یہ PTI کی جو گورنمنٹ آئی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, اس کی گورنمنٹ بنے گی, یہ وہاں پر اتنے اچھے ایسے کام کریں گے, ایسے قانون لاگو کریں گے. پھر میرے چیف منسٹر جو کہ میری دیکھ بھال نہیں کر رہا, جس کا میں وکٹم ہوں, تو یہ میرا وزیر اعظم جو ہے یہ میرے چیف منسٹر سے میرے لیے کام کروائے گا پریشر ڈال کے, اور یہ بتائے گا کہ دیکھو میں نے پنجاب میں یہ کر دیا ہے, میں نے خیبر پختونخوا میں یہ کر دیا ہے, میں نے بلوچستان میں کر دیا, تو آپ پہ بھی لازم ہے کہ یہ کریں. اور اگر وہ جب نہیں کریں گے تو پھر پریشر بلٹ ہوگا اس کے اوپر, عدالت سے پریشر بلٹ ہوگا, لوگوں کا پریشر بلٹ ہوگا کہ بھائی 3 صوبوں میں کام اچھا ہو رہا ہے, تم 4تھے صوبے میں بھی کرو. تو میری تو یہ امید تھی سندھ کے باشندے کے طور پر کہ یہ میرا وزیر اعظم جو یہ سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی حکومت میری نئی دیکھ بھال کر رہی اور نہیں کرے گی وہ, اور خاص طور پہ شہری علاقوں کو تو بیڑا غرق کر دیا. شہری علاقوں کیا ہے یار, بچے مر رہے ہیں گھر میں, کون سے بچا لیے انہوں نے, کون سے لاڑکانہ میں جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, کون سے خیرپور میں, شکارپور میں, کون سے جیکب آباد میں, کون سے نواب شاہ میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تباہ برباد ہو گیا آدمی. 135 اسسٹنٹ کمشنر ہی لگائے نا زبان کی بنیاد پر, تو سندھیوں کی آبادی 135 لوگوں کی ہے بس. 135 اسسٹنٹ کمشنر لگانے سے سارے ہاریوں کو ان کا حق مل گیا, سارے سندھ کے بچوں کو اس کا حق مل گیا, سارے سندھ کے بچے جو اسکولوں میں چلے گئے, سارے تھر میں مرنے والے بچوں کو دوا مل گئی, سارے ہاری کسان مزدور بھاگ رہے ہوتے ہیں آٹے کی تھیلی کے پیچھے. 200 روپے دے کر جو ہے وہ ان کو جلوسوں میں لے کر آیا جا رہا ہے. 200 روپے کیا ہے حیثیت ہے 200 روپے کی, پورا دن خرچ کر کے آ رہے ہیں. کتنی بری کنڈیشن ہے یار, کتنی بری کنڈیشن ہے. یہ بدین, یہ جو پورا لوور ایریا ہے سارا بدین ٹھٹا, یہاں پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں کہ ان کے کھیتوں میں جو پانی آنا تھا, وہ جو واٹر کورس تھا سال ہا سال کا, اس کو روک کر اس کے اندر بلاکیج لگا کر اپنے دوستوں کے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے, نئے واٹر کورس جاری کر دیے گئے.
کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. حیدرآباد سے بھی ہم لوگ آ رہے ہیں نا, سب چند دن میں نے بھی گزارے ہیں. سردیوں کا ہی موسم, ابھی گرمی تو اس طرح نہیں شروع ہوئی نا. جب ابھی جلسہ ہو رہا تھا چیزیں تھی تو آلموسٹ ابھی خنکی تھی ہوا میں, اتنی گرمی نہیں شروع ہوئی. 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے حیدرآباد میں یار سردیوں میں, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جیسی ذرا سی گرمی شروع ہوگی تو یہ 18 گھنٹے پہ چلی جائے گی لوڈ شیڈنگ. رمضان آ رہے ہیں. اور پھر یہیں بس نہیں ہوتی بات, ایک جگہ پی ایم ٹی خراب ہوئی تو اس کو پھر پی ایم ٹی وہ اتار کر لے جاتے ہیں 15 دن کے لیے. 15 دن کے لیے پورے علاقے میں 5000 لوگوں کے گھروں پہ لائٹ نہیں ہے. پھر وہ لگتی کیسے پی ایم ٹی, وہ پھر محلے والے چندہ کرتے ہیں. وہ آبداری لوگ, وہ محلے والے چندہ کرتے ہیں, محلے والے چندہ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں پیسے, اس پی ایم ٹی کو خود سے ٹھیک کرواتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں اور ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں. پھر 16ویں 17ویں دن جا کے وہ پی ایم ٹی لگتی ہے آگے. یار کتنا ظلم ہے یار, کیسے چلے گا یہ, کتنا ظلم ہے, کتنا ظلم ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں رات گھر نہ جاؤں, صبح ہونے سے پہلے سب چیزیں ٹھیک ہو. یہ کیوں لوگ نہیں نکل رہے یار, کیوں ان کو احساس نہیں ہے, کیوں مر رہے ہیں؟ کتنا ظلم ہے یہ, نہ ختم ہونے والی داستان ہے, کتنا ظلم ہے. کوئی حیدرآباد کی گلی ایسی نہیں جس پہ سیکنڈ گیئر میں گاڑی چلا سکو آپ. ایک گڑھے سے گاڑی نکلتی نہیں کہ دوسرا گڑھا سامنے ہے. یار مٹی نہیں ڈال دے اس کے اوپر, مٹی بھی ڈال دے نا, روڈ نہیں مٹی ڈال دے, لا کے ملبہ لا کے ڈال دے, برابر ہو جائے روڈ. ملبہ نہیں ڈال دے, ملبہ نہیں ڈال دے. میئر کا پھڈا چل رہا ہے, ایک میئر کو ہٹا کے ڈپٹی میئر کو بٹھایا کنور نوید نے, وہاں صرف اس لیے کہ 40 کروڑ کا فنڈ آیا ہوا وہاں, اس کو کھانا ہے. تو میرے صوبے کا تو حال بہت برا ہے. تو یہ وزیر اعظم آیا تھا پی ٹی آئی کا, تو ہماری یہ امید تھی کہ یہ میری بہاف پہ میری گورنمنٹ کو مجبور کرے گا. اس نے یہ اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے, تو لڑائی کر لی اس نے اس سے, اور آ کے کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 162 ارب روپے ایک تو فلاڈ ہے, بالکل بکواس بات ہے. بھائی چھوڑو سارے کیسا پیکیج 162 ارب روپے کا, جس شہر کے 70 لاکھ لوگ ہی کم گنے ہیں, تم سارا پیکیج 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں پہ بنا رہے ہو. 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو پیکیج سارے تو بیکار ہو گئے. بھائی گھر میں 10 افراد ہیں اور تم روٹی بناؤ 4 افراد کی, تو گھر میں سب کو کھانا پورا ہوگا؟ بھوکے رہیں گے نا. کتنا ہی پیکیج کر لو تم 4 لوگوں کے لیے, کتنا ہی پیکیج کر لو, اور بندے ہی جب 10 ہیں وہاں پہ, تو پیکیج تو سارا ضائع ہو گیا. تو ہم نے نہیں دیکھا اس شہر میں یہ الیکشن کیمپین, اس ایم کیو ایم والوں نے 70 لاکھ لوگ لاپتہ ہو گئے شہر کے, اس نام پر کیمپین چلائی نہیں چلائی؟ انہوں نے ایک کیمپین چلائی نا کہ 70 لاکھ لوگ بھائی لیاقت آباد کے جلسے کا کے پیچھے جو بورڈ لگتا ہے, کیا بیک ڈراپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, بیک ڈراپ پہ یہی لکھا تھا نا کہ 70 لاکھ لوگ کراچی کے لاپتہ کر دیے گئے. تو بڑی ادب سے میں کیسے کتنا ادب کروں, اور پھر کہتا ہوں مصطفیٰ کمال بات کرتا ہے, غصہ کرتا ہے. ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ سمجھانے لگ جاتے ہیں مجھے کہ جی آپ یہ نہ بولا کریں, ایسے نہ بولا کریں, ویسے نہ بولا. یار مجھے بھی تمیز آتی ہے بھائی, میں بھی تمیزدار آدمی, میں بھی چلتے پھر تھوڑی گالیاں بک رہا ہوں لوگوں کو, بک رہا ہوں کیا میں یار, پاگل ہوں کیا میں؟ مجھے بھی تمیز آتی ہے یار, مجھے بھی بات کرنا آتی ہے, تمیز آتی ہے. کتنا کنٹرول کرے انسان, ہاں فیل تو کرو ذرا سا اپنے اوپر. تو آپ کے اگر آپ کو کوئی ذرا سا آنکھ کے اشارے سے ذرا سا جو ہے وہ غلط دیکھ لے, تو آپ اس کی جو ہے وہ جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ میری پوری قوم مر رہی ہے, مجھے تو یار مجھے بھی وہ گولی دو یار, مجھے سمجھاؤ کہ میں بھی سکون میں آؤں. میں خامخواہ میں پریشان ہوں, مجھے بھی ان باتوں کا جواب دو. میں اگر میں اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں اگر, یا مجھے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے, مجھے لہجے میں بڑی شستگی آنی چاہیے, رہنی چاہیے. یار مجھے بھی اپنی والی گولی دو نا, مجھے جو گولی تم لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہو, جو اطمینان تم سب لوگ لے کر بیٹھے ہو. مجھے کیا پڑی ہے پریشان ہونے کی, پاگل ہوں میں, مجھے بھی سکون سے رہنا ہے یار. لیکن کیسے, کس طرح کریں, کیا کریں؟ وہ 70 لاکھ لوگ کم, بھائی وہیں پر بیٹھے ہوئے, کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے, کل رات میں بیٹھے, بھائی کیے بات 70 لاکھ لوگوں کی, کیے گنتی. یہ تو وزیر اعظم کے ہاتھ کا کام ہے, اس میں صوبائی حکومت انوالو نہیں, یہ تو وزیر اعظم کے ہاتھ کا کام ہے. او بھائی 162 ارب کا پیکیج اپنے پاس رکھ, میرے لوگ پورے گن دے, مجھے NFC ایوارڈ میں اتنے پیسے ملیں گے لوگوں کے حساب سے, تیرے 162 ارب روپے سے زیادہ ملیں گے پیسے یار. مجھے خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے, بھیک کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھیک تو ون ٹائم ہے جو کہ ملنی نہیں ہے آپ کو, یہ سب فراڈ ہے سارا, 1 روپے نہیں ملنا. بھائی آپ K4 10-12 سالوں سے ایک قطرہ پانی کراچی کو نیا نہیں آیا. K4 میرے ہاتھ کا شروع ہوا پروجیکٹ ہے, اس میں دو نا پیسے یار, تاکہ پانی ہے, اس میں نہیں دے رہے پیسے. یہ BRT لائن, یہ بس لائن یہ بن کر
اسٹرکچر کھڑا ہوا پورے نارتھ آباد والوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل فارغ ہو گیا پورا. وہ آج بن کے نہیں دے رہا, کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا. وہ پورا فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. وہ جلدی سے بسیں لاؤ, اس کو چلاؤ یار, اس میں نہیں دے رہے پیسے. یہ ایف سی ایریا, یہ مارٹن کوارٹر, پوری زمین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. پوری زمین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ایک تنکے کی انوالومنٹ پروونشل گورنمنٹ کے نہیں ہے. وزیر اعظم کے اپنے بالکل ہاتھ کا کام ہے. دو اس کی اونرشپ یار, اس کو اونرشپ دو. آج اس کا مسئلہ ختم ہو جائے, اس کو آج مسئلہ ختم ہو جائے. لوگ روزانہ رات میں, غریب لوگ بیچارے یہ سوچ کے سوچتے صبح ان کے پاس جگہ رہے گی نہیں رہے گی. ہزاروں خاندان پریشان ہیں. پیورلی وزیر اعظم کے ہاتھ کا کام ہے, کوئی بات نہیں کر رہا. میرے ساتھیوں, میں آئی کین گو آن اینڈ آن. میں یہ بہت بہت خراب سچویشن ہے, اور اگلے ہر دن گزرنے کے ساتھ یہ تو بہت ہی, ہمارے ساتھ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے, بہت برا ہو رہا ہے. ابھی آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئے ہیں. وہ آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے, اس کی الگ شرط ہے. اس 8-9 ارب روپے ڈالر آئیں گے, اس کی الگ شرط ہے. پھر یہ بجلی اور مہنگی ہوگی, پھر یہ پیٹرول اور مہنگا ہوگا, پھر سب کچھ اور تباہی بربادی ہوگی. اور لوکل بزنس جو ہے وہ فارغ ہو رہا ہے, جا رہا ہے. بہت برے حالات ہیں. دیکھو, میں نے حیدرآباد کی سپیچ میں یہ والی بات کی کہ 2 چیلنجز ہیں اس ملک کے. ایک جو ہے وہ جغرافیائی چیلنج اور ایک معاشی چیلنج. جغرافیائی چیلنج یہ سرحدیں, یہ بارڈر جس کے اوپر تم دیکھ رہے ہو کہ ہاں نامصائب حالات کے باوجود بھی وہاں کا دفاع ہو رہا ہے, بارڈر کا دفاع ہو رہا ہے. جانے جا رہی ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی 1 انچ زمین کے اوپر بھی جو میلی آنکھ ڈالے. فضائی حدود پر کوئی آتا ہے تو مار گراتے ہیں اس کو. یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے. دوسرا, لیکن یہ مینجمنٹ بھی ایک وقت تک چلے گی. جہاز اڑنے کے لیے فیول چاہیے. یہ جو فوجی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کسی سرحد میں جنگل میں کھڑا ہوا ہے, اس کو گولی کے پیسے چاہیے. وہ آئے گی آپ کی معاشی ابتری سے, وہ آئے گا آپ کے پاس معاشی بدحالی کو ختم کر کے. اور معاشی بدحالی کا آپ کا جو حال ہے وہ بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے, بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں خوشخبری آنے والی. اب یہ خوشخبریوں پہ جیئیں گے یار, نہیں نکلے. خوشخبری آنے والی تیل نکلے گا. مطلب غلیل بنائیں گے, چڑیا ماریں گے, پتھر, مطلب کیا کریں گے. مطلب وہ کہہ رہے چڑیا کو ہے نا وہ کوئی واقعہ کہ ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. غلیل, ابے بھائی یار ابھی جو ہے اللہ تم اپنا مینج کرو بھائی. نہیں نکلے تیل وہاں سے, پھر ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا. او بھائی آپ احتساب کر. ابھی بھی جا کر تقریر, میں تقریر سن رہا تھا, وہ جا کے گھوڑکی میں چھوڑوں گا نہیں, پکڑ دوں گا, مار لو. پکڑ لو یار, کر لو جو کچھ کرنا ہے. لیکن یہ سندھ کا حال, پکڑ بھی نہیں رہے, چھوڑا ہوا بھی ہے, حکومت میں بھی ہے, لڑائی بھی کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے ہیں. ساتھیوں, یہ نارمل بات نہیں ہے. ہم تباہ برباد ہو گئے. سندھ کا وزیر اعلیٰ لینے نہیں جا رہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ ساری چیزوں کا ادراک کر کے ہمیں عوام میں اترنا. میں آپ سے بات اس طرح کر رہا ہوں کہ اسی فیلنگ کے ساتھ عوام میں اترو. یہ عام لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جنرل لینگویج. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے, اور آگے والے حالات ہر دن کے حال, جو آپ آج بو رہے ہو وہی کاٹو گے نا. بھائی حسن نثار کا جملہ ہے نا کہ بھائی سور کا گوشت ڈالو گے قیمے والی مشین میں تو آگے سے بکرے کا قیمہ تو نہیں نکلے گا. ہاں, سور کا ہی قیمہ نکلے گا نا. بھائی سور کا گوشت ڈالو گے مشین میں, قیمے والی مشین میں, تو آگے سے کیا بکرے کا قیمہ نکلے گا؟ سور کا قیمہ نکلے گا. تو بھائی جو آج بو گے کل وہی کاٹو گے نا. تو آج ہم جو بو رہے ہیں, ہم 2 سال کے بعد ایکسپیکٹ کیسے کریں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں؟ اس سے برے حالات ہونے جا رہے ہیں. ہم شعور والے لوگ ہیں, ہم اس طرح کے ایک دن کے وزٹ کے اوپر اور جو آپ کے اقدامات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سمجھدار لوگ ہیں. تو میرے ساتھیوں, ان تمام باتوں کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. اور کیسے لے کر جانا ہے؟ اسی طرح سے جو ہم لوگ کر رہے ہیں, 10-10, 20-20, 50, 100 کی جو گیدرنگ کر رہے ہیں. آپ ساتھیوں نے سوچا یہاں پہ ہو چکا ہے, ساؤتھ میں ہو گیا ہے, کورنگی میں ہو گیا ہے, نیو کراچی میں ہو گیا, سب کچھ ہے. آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں, اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی میٹنگیں. ڈیفینیٹلی پوری کراچی میں یہ ہو رہا ہے, جہاں جہاں میں جا چکا ہوں. ابھی پوری کراچی کی ایک یو سی میں جانا ہے تمام. حیدرآباد میں شروع ہو رہا ہے یہ والا سارا کام, میرپور خاص میں ہوگا, اور تمام ابھی انیس بھائی اپنا اسکیڈول بنا رہے ہیں, تمام سندھ کے شہروں میں جا رہے ہیں, سندھ کے دیہاتوں میں جا رہے ہیں.
ہر جگہ چھوٹی چھوٹی گیدرنگ کر کے 10 20 50 100 لوگوں کو اس کے پاس ریچ آؤٹ کر کے یہ کام کرنا ہے, بتانا ہے اور بتا کر ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے. بہت بڑی تعداد چاہیے ساتھیو, جو یہاں پر تعداد بیٹھی ہوئی ہے اس سے بہت بڑی تعداد چاہیے جو سینہ بسینہ یہ ساری, تو ان تمام چیزوں کو نیچے اتارنا ہے, نیچے ان تمام چیزوں کو نیچے اتارنا ہے, ایک گلی محلے میں لے کر. اس لیے میں آپ سے یہ والی بات کر رہا ہوں اور یہ طریقہ کار اپنانا ہے کہ جو جتنے لوگ گئے تھے, میں ان کی تعداد ابھی جان بوجھ کے مینشن نہیں کر, جتنے لوگ گئے تھے ان سب کو کارکن بنانا ہے. یہ میسج نیچے اترا ہوا ہے, سب کو کارکن بنانا ہے. جو لوگ آپ لوگ تو باقاعدہ ہر یو سی سے آپ لوگوں کے پاس تو باقاعدہ نمبرز ہیں نا, سارے نمبرز ہیں نا, ایکوریٹ نمبرز ہیں نا کہ کس یو سی سے کون کون گیا تھا کتنے. ان سب لوگوں میں اتنا کرنٹ ہے نا, جو لوگ ہمدرد آپ کے جو گئے تھے کہ وہ آپ کے لیے دن نکال کر حیدرآباد اگر گئے, ان سب لوگوں کو میں کارکنوں والی کوالٹیز ہیں. تو ان سب کو اس فولڈ میں لے لیا, کارکنوں والی فولڈ میں لے لیا. اس پہ کام محنت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. ان سب لوگوں کو پہلی فرصت میں کارکن بنا لینا ہے. ہم نے وہ سمجھے کہ بنے بنائے کارکن ہیں آپ کے پاس, ان سب کو پہلی فرصت میں کارکن بنا لیں اور پھر ان کے ذریعے ہم نے نئے کارکن بنانے ہیں. بہت سارے اس جلسے کے بعد بہت بڑی تعداد لوگوں کی آ رہی ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس بھی علاقوں میں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے. ساتھیوں, آنے والا آ جاتا, اس کو روکنے والے بنو, اس کو سنبھالنے والے بنو. پہلے بھی لوگ آئے تھے, ہم آپ سنبھال نہیں پائے, سنبھالنے والے بنو, اس کو نئے لوگوں کو سنبھالنے والے بنو. رام صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کو آپ آئے ماشاءاللہ سے. یہ ہماری نیو کراچی کی محنت ہے ماشاءاللہ سے. ہم لوگ جب نیو کراچی میں UC 7 میں جا کے بیٹھے تھے تو امام صاحب ان کے صاحبزادے جو ہے وہ جو کہ ماسٹرز ہیں, یہ بھی ہمارے کارکن بن گئے اور ان کے صاحبزادے بھی ہمارے کارکن بن گئے ماشاءاللہ سے. اب ہمارا یہ کام پھیلا رہے تھے کہ کتنی محنت کا اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے وہ رزلٹ دیتا ہے, ملنے سے, جانے سے, بات کرنے سے کیسے دلوں میں بات ڈالتا ہے, کیسے رائے گا کرے گا اللہ تعالیٰ محنت. بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری مثالیں. اب یہ پر نظر پڑ گئی تو میں یہ والی بات, ادروائز بہت ساری مثالیں ایسی کہ حقوق چاہیے لوگوں کے, اور حقوق سے تقریر نہیں کرنی ہے. نہیں دے گا کوئی تقریر سے تمہیں حقوق. تمہیں جلدی کیوں نہیں ہے؟ مجھے صبح پانی چاہیے شہر میں, یہ فراڈ کر کے جا رہے ہیں, مجھے فراڈ کا خاتمہ چاہیے. مجھے شہروں میں بجلی چاہیے, تعلیم چاہیے, اسکول. کیسے نسل تباہ ہو رہی ہے ساری, ان کو روکنا ہے یار. یہ میری نسلیں تباہ برباد کر رہے ہیں. تقریر نہیں کرنی ہے, اور یہ تقریر سے جلسے سے نہیں رکے گا سارا. تم جلدی جلدی لوگ بناؤ, تم جلدی جلدی اس تمام مظلوموں کا اجتماع کرو. MLA ہو نہ ہو, MPA ہو نہ ہو, میئر ہو نہ ہو, کونسلر ہو نہ ہو, ہم عوامی سمندر نکال کر, باہر نکال کر ہم مجبور کریں گے حکمرانوں کو کہ لوگوں کو حقوق دیں, بغیر تشدد کیے, بغیر آئین کو توڑے, بغیر قانون کو توڑے. میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, اس ملک میں ریسنٹ ہسٹری میں مثالیں, بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر سائن کیے عوامی موومنٹ کے آگے. ان کے پاس کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں تھی, کوئی MLA نہیں تھا, کوئی MP نہیں تھا. ہم مرے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے روزانہ. ہر آدمی آ کر اپنا چورن بیچ کر جاتا ہے. لوگ بیوقوف سمجھ رکھا انہوں نے کراچی والوں کو, کچھ بھی بات کر لیں گے, کچھ بھی کر کے چلے جائیں گے, پتہ ہی نہیں ہے کچھ, اور ہم ابھی جلسے کرتے رہے. یہ صرف سیٹیں جیتنے کا, بھائی ان کی طرح تم بھی سیٹیں لے لو گے, سیٹیں جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے یار. آپ لوگ الیکشن چھوڑ دو, بھول جاؤ. ہم روزانہ نیچے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں. اس مرنے کو روکنا ہے. میری پوری قوم تباہ برباد ہو رہی ہے, نسلیں تباہ برباد ہو رہی ہیں. اپنے اندر پریشانی لے کر آؤ, یا پھر مجھے سمجھاؤ سارے لوگ مل کر کہ میں پریشان نہیں ہوں. نہیں کامیاب ہو گئے, الیکشن جیت جاؤ, شاید تم کامیاب نہیں ہوگے. میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت 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 مددگار ہو, اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بہت اچھا رکھے, ساری چیزوں کو بہت تیزی سے جو ہے ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتارے. PSP زندہ باد, پاکستان زندہ باد.